کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی پسندیدہ چیز، آپ کی سب سے بڑی خواہش، آپ کے سب سے قریب ہوتے ہوئے بھی آپ سے دور ہو گئی ہو، اور پھر دل میں ایک سوال اٹھا ہو کہ آخر کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ لیکن ٹھہریے، ہو سکتا ہے یہ آزمائش آپ کو ایک بڑی انعام کی طرف لے جا رہی ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کے لیے کچھ ایسا لکھ چکا ہو جس کا آپ آج تک تصور بھی نہیں کیا ہو۔ کسی نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کہی تھی، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ ڈراتی ہے اکثر وہ ہوتی نہیں، اور جو تمہیں آزمائش لگتی ہے وہ دراصل کسی بڑی انعام کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ آخر میری زندگی میں اتنی مشکل ہی کیوں ہے، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، میری محنت کا پھل مجھے کیوں نہیں مل رہا، تو یاد رکھو، تمہارا رب نہ کبھی غلط فیصلہ کرتا ہے اور نہ کبھی اپنے بندے پر ظلم کرتا ہے۔ ہر انسان کا نصیب اور اس کی تقدیر الگ الگ لکھی گئی ہے۔ کسی کی خوشی اور کسی کا غم الگ الگ وجہ سے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی لیے کبھی کسی کی تقدیر کسی کی زندگی میں دیکھ کر اپنے تقدیر پر شک مت کرنا۔ اگر کسی کے پاس بہت کچھ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے بہتر ہے، اور اگر تم کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کسی سے کم ہو۔ یاد رکھو، تمہاری محنت، تمہارا صبر اور تمہاری دعائیں بیکار نہیں جانے والی۔ اللہ تمہاری آنسوؤں کو بھی گنتا ہے اور تمہاری ہر دعا کو بھی سنتا ہے، لیکن وہ سب کچھ ایک بہترین وقت پر ہی عطا کرتا ہے۔ اگر آج تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مشکلیں کبھی ختم نہیں ہوں گے تو ٹھہرے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت اور صبر کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو بس یقین رکھو، صبر کرو اور دیکھیں کیسے تمہارا رب تمہارے لیے بہترین راستے کھولتا ہے۔ کبھی کبھی جب آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے نصیب میں نہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ایک بہتر وقت پر دینے والا ہو، کیونکہ جب کوئی چیز ہمیں آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ صبر اور دعاؤں کے بعد ملے تو وہ صرف ایک انعام نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ کئی بار ہم کسی چیز کے پیچھے اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے لیے اس سے بھی بہتر کچھ سوچ رکھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم غمگین مت ہو، جو کچھ بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ تو اگر اللہ نے آپ سے کچھ لیا ہے تو یقین مانیے وہ بہت جلد آپ کو کچھ ایسا دے گا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی۔ اگر آپ اپنا من پسند چیز پانا چاہتے ہیں تو 3 کام آزمائیے۔ 1، ایسا دروازہ بنیے جس سے شیر داخل ہو سکے۔ 2، ایسی کھڑکی بنیے جس سے روشنی گزر سکے۔ 3، یا کم سے کم ایسی دیوار بنیے جو تھکے ہوئے کو سہارا دے سکے، کیونکہ جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو گھبرائیے مت، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے صبر اور توکل کو دیکھ رہا ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہونے ہی والی ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تمہارا رب تنگی کے بعد آسانی لائے گا اور پھر تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے سامنے اس طرح رکھے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تو رونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بس صبر کرو، اللہ پر یقین رکھو اور دیکھو کیسے تمہاری دعا ایک خوبصورت حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ اگر آج آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں ہوں گے، اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ اللہ اسے ایک بہترین وقت پر قبول کرنے والا ہے۔ تو دل چھوٹا مت کرو، بلکہ اللہ سے یوں دعا کرو کہ اے اللہ، مجھے وہی عطا کر جو میرے لیے بہتر ہو، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں تو اسے بہتر کر دے، کیونکہ اے میرے اللہ، تو ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ کیونکہ جب آپ اللہ سے اپنی دل کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ اللہ کو اپنا قریبی دوست بنا لیتے ہو، تب اللہ آپ کے لیے سہولتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی
ہر جائز دعا، ہر خواہش پوری کرے، آمین۔